یہ صدائی حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سانحہ کنن پوش پورہ کے 30 برس مکمل ہونے پر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی اجتماعی آبروریزی کے شرمناک سانحے کو بھارتی جمہوریت پر ایک بدنما داغ قرار دے دیا۔ 22 اور 23 فروری 1991 کی درمیانی شب بھارتی فوجیوں نے کپواڑہ کے کنن اور پوش پورہ نامی دو دیہات کا محاصرہ کر کے مردوں کو گھروں سے باہر نکال کر 13 سے 80 سال کی 100 کے قریب خواتین کی پوری رات اجتماعی عصمت دری کی تھی۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ یہ سانحہ انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک اور کشمیری خواتین کے خلاف بھارت کے سوچے سمجھے منصوبے اور منظم تشدد کی گواہی دیتا ہے۔ مظفر آباد میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام برہان مظفر وانی شہید چوک میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دھرنے میں شریک سینکڑوں خواتین اور شہریوں نے کنن پوش پورہ کی مظلوم اور متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت کے خلاف و بحق آزادی نعرے بلند کیے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میوت کاؤ سوگلو نے جنیوا میں 47 رکنی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بھارتی حکومت سے جموں کشمیر میں عائد پابندیوں کو ختم کرنے کے مطالبے کا اعادہ کرتے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کے خواہاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے متعدد خصوصی نمائندوں کی ایک 7 رکنی ٹیم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور صحافیوں کے خلاف کالے قانون اور بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کے بڑے پیمانے پر استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نمائندوں نے بھارتی حکومت کے نام ایک خط جو 22 دسمبر کو لکھا گیا تھا اور اب منظر عام پر آیا ہے میں لکھا ہے کہ کالے قوانین کو منموجے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے جو انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے آرٹیکل 12 اور شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے آرٹیکل 17 کی بھی خلاف ورزی ہے جن کا خود بھارت بھی دستخطی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی سامراج کا ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں۔ اس دوران جبر کا ہر طریقہ استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ خواتین کی بے حرمتی اور عصمت دری کو بھارتی فوج جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 1991 میں دہشت گرد بھارتی فوج کی جانب سے کنن پوش پورہ میں 100 کے قریب عفت مآب خواتین کو اجتماعی آبروریزی اور بے حرمتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج 30 سال بیت جانے کے باوجود بھارتی فوج کی درندگی کے شکار خاندانوں کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ مجرم کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اپنی رپورٹس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا اور مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات پر کڑی تنقید بھی کی۔ گزشتہ دنوں سخت سیکیورٹی میں بعض من پسند غیر ملکی سفارتکاروں کو مقبوضہ جموں کشمیر کا محدود دورہ کرایا گیا، جس پر کشمیری عوام نے مکمل اور بے مثال ہڑتال کر کے ان پر واضح کر دیا کہ وہ بھارتی جارحیت اور جبری حاکمیت کو قبول نہیں کرتے۔ بھارت کو غلط فہمی لاحق ہے کہ وہ کشمیریوں کو ظلم اور بربریت کے ذریعے اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی ترک کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کشمیری عوام اپنے حصول حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔